پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام دعا تھا۔ دعا کی ماما اس کی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ دعا کی عمر 8 سال تھی۔ گھر میں صرف ایک پھپھو تھی جن کا نام رضیہ تھا۔ وہ ان کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام دعا سے کرواتی تھی۔ کبھی جھاڑو، کبھی ٹیوب ویل سے پانی بھروانا، جانوروں کو چارہ ڈالنا، یہاں تک کہ سارا کام دعا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنی اس حالت پر ہر وقت روتی رہتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماما کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کے ابو دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے، شام کو دیر سے گھر آتے تھے۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تو گھر کے پاس بنے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ اقصیٰ بہت ہی نیک اور اچھی بچی تھی۔ پھپھو کے اتنے مظالم سہنے کے باوجود کبھی ان سے شکایت نہ کرتی اور اپنی پھپھو کی ہر بات مانتی۔ ایک دن دعا نے دیکھا کہ طوطا اس پیڑ پر بیٹھا ہے جس سے وہ باتیں کرتی ہے۔ دعا طوطے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے ایک دوست مل گیا تھا۔ دعا روز جاتی اور وہاں بیٹھ کر طوطے سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن دعا کی پھپھو نے اسے بہت مارا کیونکہ وہ پانی دیر سے لائی تھی۔ وہ روتی روتی اس پیڑ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بہت رو رہی تھی۔ بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ جب طوطے نے دعا کو روتے دیکھا تو وہ اڑ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور اپنے پر اس کے منہ پر پھیرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا اس کے آنسو صاف کر رہا ہو۔ دعا کی نظر اس طوطے کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیروں پر 2 کیلیں لگی ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے جلدی سے کیلیں نکال دی۔ اچانک چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ اقصیٰ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک پری کھڑی تھی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھی جا رہی تھی۔ پری نے کہا، میرا نام لال پری ہے۔ مجھے کئی برس پہلے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ایک دیو نے جادو سے طوطا بنا دیا تھا کیونکہ میں نے غلطی سے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میں آزاد ہوئی ہوں۔ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دعا نے اس سے کہا، میری پھپھو مجھے بہت مارتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے میری مما کی طرح پیار کرے۔ لال پری دعا کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی کہ اس نے کہا، آئندہ تمہاری پھپھو تمہیں نہیں مارے گی اور تم سے بہت پیار کرے گی۔ اور انعام کے طور پر لال پری نے ایک محل اور ایک آئینہ دعا کو دے دیا۔ محل میں دنیا کی ہر نعمت اور رنگ برنگے پھل لگے ہوئے تھے۔ لال پری نے کہا، جب بھی تمہیں میری یاد آئے تو تم اس آئینے میں مجھے دیکھ سکتی ہو۔ میں فوراً آ جاؤں گی۔ تمہارا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ۔ اس کے بعد دعا اپنی پھپھو اور اپنے بابا کے ساتھ ہنسی خوشی اس محل میں رہنے لگی۔